السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی، آپ نے رفع الیدین نہ کرنے پر ایک آڈیو بھیجی جس میں حضرت جی فرما رہے ہیں کہ رفع الیدین کرنے سے منع کر دیا گیا اور کہا گیا کہ رفع الیدین کرنا شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح حرکت کرنا ہے۔ پھر ان حضرت جی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم نہیں دیا کہ تم رفع الیدین کرو۔ رفع الیدین شریر گھوڑوں کی طرح دمیں ہلانا ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کی، اور اسی طرح دوسری روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو میرے پیارے بھائی، رفع الیدین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ ہے۔ کسی بھی بسند صحیح حدیث کے اندر رفع الیدین عند الافتتاح، عند الرکوع، بعد الرکوع، بعد الرکعتین سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع نہیں ہے بسند صحیح، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نماز میں، نماز کی افتتاح کے اندر، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھا کر، اور دوسری رکعت ختم کر کے تیسری رکعت کے آغاز کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے۔ اس سلسلے میں دیوبندیت اور بریلویت جو رفع الیدین نہ کرنے کی احادیث پیش کرتے ہیں، ان میں نمبر 1 رفع الیدین نہ کرنے کی احادیث سندن صحیح نہیں ہے۔ نمبر 2 عدم رفع الیدین پر پیش کی جانے والی احادیث وہ رفع الیدین عند الرکوع، بعد الرکوع، بعد الرکعتین کے تعلق اور حوالے سے نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ضعیف ہے، وہ سرے سے صحیح نہیں۔ اسی طرح جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں باب الامر بالسکون فی الصلاۃ روایت صحیح ہے، مگر یہ رفع الیدین عند الرکوع، بعد الرکوع، بعد الرکعتین کے تعلق اور حوالے سے نہیں ہے۔ سجدوں کے بیچ میں رفع الیدین کرنا، تو سجدوں کے بیچ میں رفع الیدین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہی نہیں، بلکہ صحیح بخاری وغیرہ میں رفع الیدین سجدوں کے بیچ میں سرے سے اس کا انکار موجود ہے۔ یہاں میں اپنے دیوبندی اور بریلوی کلمہ گو مسلمان بھائیوں کو یہ بتا دوں، ان احادیث پر جو کہ حضرت جی نے بیان کی، تبصرہ کرنے سے پہلے اگر رفع الیدین گھوڑے، شریر گھوڑے کی دم ہے، تو دیوبندی اور بریلوی ہمارے یہ مسلمان بھائی نماز کے شروع میں رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ اگر رفع الیدین شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں تو دیوبندی اور بریلوی وطر میں قنوت وطر کے لیے رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ اگر رفع الیدین شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں تو دیوبندی اور بریلوی ہمارے مسلمان بھائی نماز عیدین میں اضافی تکبیرات کے اندر رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ کیا دیوبندی اور بریلوی قنوت وطر کے لیے رفع الیدین کرتے ہوئے شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح حرکت کرتے ہیں، یا سال میں 2 مرتبہ عیدین کے موقع پر اہل حدیث کو رفع الیدین سے منع کرنے والے خود عیدین کے موقع پر شریر گھوڑوں کی دموں والی حرکت کرتے ہیں؟ کوئی دیوبندی اور بریلوی اپنے عالم اور مولوی سے پوچھے کہ جب رفع الیدین شریر گھوڑے کی دم ہے تو
تو ہم قنوت وتر میں کیوں کرتے ہیں اور عیدین میں کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے پیارے بھائی، رفع الیدین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اپنی جیسی نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ 20 دن اور 20 راتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، اور جب واپس ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابو قلابہ فرماتے ہیں میں نے مالک بن حویرث کو دیکھا، وہ نماز کے شروع میں رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھ کر رفع الیدین کرتے، اور اس رفع الیدین کرنے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا کرتے تھے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع نماز میں رکوع جاتے ہوئے رکوع سے اٹھ کر رفع الیدین کیا اور سجدوں کے بیچ میں رفع الیدین نہ کیا۔ عن الزہری عن سالم عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حتی یحاذی منکبیہ وقبل ان یرکع وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے نماز کے شروع میں رفع الیدین کیا یہاں تک کہ کندھوں برابر اپنے ہاتھ لے گئے، اور رکوع سے پہلے رفع الیدین کیا، رکوع کے بعد رفع الیدین کیا، اور سجدوں کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نہیں کیا۔ صحیح البخاری۔ تو میرے پیارے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ان تمام مقامات پر، یعنی نماز کے شروع میں رکوع جاتے ہوئے رکوع سے اٹھ کر اور سجدوں کے بیچ میں نہ کیا، اور فرمایا صلو، میری طرح ہی نماز پڑھنا۔ مولوی صاحب نے کہا اہل حدیث اس کو صحیح نہیں مانتا، اہل حدیث صحیح بخاری کی اس حدیث کو دیگر صحیح بخاری کی احادیث کی طرح صحیح مانتا ہے، شاید انہیں کوئی وہم ہوا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے بھائی، رفع الیدین کو شریر گھوڑوں کی دم کہنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے، اور اللہ کے پاک نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولا اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ رفع الیدین کو شریر گھوڑوں کی دم کہنا اہل حدیث کی دشمنی میں امام اہل حدیث اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر باب الامر بالسکون فی الصلاۃ کے اندر جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے وضاحت کی کہ یہ ہاتھ اٹھانا کہاں پر تھا۔ ان جابر بن سمرہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر آئے اور آ کر فرمایا کیا ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں تم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو، گویا شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں، نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔ اب یہ کہاں ہوتا تھا؟ دوسری روایت کے اندر اسی باب کے اندر جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کنا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، واشار بیدہ الی جانبین، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علامہ تومئون بایدیکم کانہا اذناب خیل شمس انما
یکفی احدکم ان یضع یدہ علی فخذہ ثم یسلم علی اخیہ من علی یمینہ وشمالہ۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ہم کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اپنے ہاتھ سے جانبین میں دائیں بائیں اشارہ کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہو؟ تم میں سے ہر ایک کو اتنا کافی ہے کہ اپنا ہاتھ اپنی ران پہ رکھے اور پھر اپنے دائیں اور اپنے بائیں اپنے بھائی پر سلام کرے۔ تو جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے اس روایت کے اندر جو اسی باب میں اس سے اگلی روایت ہے یہ وضاحت کر دی کہ یہ شریر گھوڑوں کی دموں والی بات یہ نماز میں سلام پھیرتے وقت کی ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث کے اندر جابر بن سمرہ کے یہ الفاظ ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکنا اذا سلمنا قلنا بأیدینا السلام علیکم السلام علیکم فنظر الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما شأنکم تشیرون بأیدیکم کأنها اذناب خیل شمس اذا سلم احدکم فلیلتفت الی صاحبہ ولا یومی بیدہ۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم سلام کرتے نماز میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے تو جب ہم سلام پھیرا کرتے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ السلام علیکم کہتے ہوئے ہاتھ بھی ہلاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہو شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح؟ جب تم میں سے کوئی ایک نماز میں سلام پھیرے تو اسے چاہیے کہ اپنے ساتھی کی طرف منہ کرے اور سلام پھیرے اور اپنے ہاتھ سے اشارہ مت کرے۔ تو میرے پیارے بھائی جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت صحیح مسلم کے اندر یہ تینوں روایات جن میں انہوں نے وضاحت کی کہ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ ہلانا یہ سلام پھیرتے وقت ہوا کرتا تھا۔ اور اہل حدیث رفع الیدین سلام پھیرتے وقت نہیں بلکہ نماز کے شروع میں رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھ کر کرتا ہے۔ تو دنیا کا کوئی بھی دیوبندی اور بریلوی جو صحیح مسلم کی یہ حدیث عدم رفع الیدین پر پیش کرتا ہے، رفع الیدین عند الرکوع بعد الرکعتین کے متعلق، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے والا ہے اور خود کو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کیا اور اس عمل کو شریر گھوڑوں کی دم کہنا، یعنی رفع الیدین عند الرکوع بعد الرکوع کو گھوڑے کی دم کہنا، تو گویا کہ دیوبندی اور بریلوی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ خود بھی وتر میں یہ حرکت کرتے ہیں، عیدین میں یہ حرکت کرتے ہیں، اور مکہ والے اور مدینے والے ائمہ حرمین کیا ان کے کہنے کے بقول ابراہیم علیہ السلام کے مصلی پہ موجود امام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ موجود امام شریم اور سدیس نعوذ باللہ کیا وہ رفع الیدین کرتے ہوئے گھوڑوں کی دموں کی طرح حرکت کر رہا ہے؟ یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر اور پڑھ کر امام اور مولوی کی تقلید میں جس نے رفع الیدین نہ کیا اس کی نماز محمدی نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑایا اور اس میں جھوٹ بولا اور کہا کہ رفع الیدین عند الرکوع بعد الرکعتین شریر گھوڑوں کی دم ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توہین کرنے والا ہے۔ رفع الیدین آپ کی سنت کہ آپ نے کیا
اور سلو کما رأیتمونی اصلی کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیسی نماز پڑھنے کا، ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جس شخص نے دنیا آخرت میں کامیاب ہونا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے کامیابی ملے، اپنی نماز میں رفع الیدین کرے۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ نماز درست تو باقی معاملہ صحیح، وگرنہ خرابی ہی خرابی ہوگی۔ جس نے نماز حنفی، نماز جعفری پڑھی، اس کی قیامت کے دن سوائے بربادی کے کچھ نہیں۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے صحیح بخاری، مسلم وغیرہما کے مطابق اپنی نماز کو درست کر لیا۔ تو ایسے تمام لوگ جو رفع الیدین عند الرکوع بعد الرکوع کو شریر گھوڑوں کی دمیں کہتے ہیں، اپنی دنیا بھی خراب کرنے والے اور اپنی قبر و آخرت کو بھی خراب کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور تقلید سے پیچھا چھڑانے کی اللہ توفیق عطا کرے۔ واللہ اعلم بالصواب۔